السلام علیکم آغا آپ سے ایک سوال تھا کہ مولا عباس کی ولادت کہاں پہ ہوئی، ان کی شادی کیسے ہوئی، کس طریقے سے، اس حوالے سے تھوڑا تفصیل میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کو اور تمام مومنین اور مومنات کو ولادت بسعادت مولا عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام بہت بہت مبارک ہو۔ جی جو آپ کا سوال ہے، مولا عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت 4 شعبان 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں آپ تشریف لائے۔ آپ کے والد کا نام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، والدہ گرامی کا نام حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا، اور آپ کے آنے سے گویا مدینے کو 4 چاند لگ گئے، مدینے کی رونقوں میں اضافہ ہو گیا۔ آپ کا آنا خاندان بنی ہاشم کے لیے باعث خوشی، باعث مسرت اور فرحت قرار پایا۔ یہ آپ کا ایک مختصر تعارف، اور آپ کی جو ازدواج، آپ رشتہ ازدواج میں کس سے منسلک ہوئے؟ حضرت لبابہ بنت عبید اللہ ابن عباس ابن عبد المطلب سے آپ کی شادی ہوئی، اور آپ کی اولاد کے بارے میں روایات مختلف ہیں، لیکن ایک روایت جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے جو اولاد میں ایک بیٹے کا نام قاسم ہے، ایک بیٹے کا نام حسن ہے، ایک بیٹے کا نام فضل ہے، ایک بیٹے کا نام عبید اللہ ہے، اور ایک اور بیٹی ہیں جن کا تاریخ میں نام ذکر ہمیں نہیں ملا کہ نام کیا تھا ان کا۔ یہ مولا کا مختصر تعارف۔ آپ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو جیسے ہی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی ولادت کا معلوم ہوا، آپ فوری طور پر، آپ باہر تشریف لے مسجد میں تھے یا باہر کسی مقام پر تھے، فوری طور پر آپ گھر پر تشریف لائے اور مولود کو یعنی مولا عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی آغوش میں لیا، اور دائیں گوش میں یعنی کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت فرمائی۔ کس نے؟ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اس اذان و اقامت میں آپ جانتے ہیں کہ ایک کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ۔ یہ کس کی لسان مبارک سے جاری ہوا یہ کلمہ؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی لسان مبارک سے کلمہ جب جاری ہوا اذان و اقامت کی صورت میں، تو یہ گوشہائے مولا عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ صدائے دل نشیں جا کر ٹکرائی، اور صرف کانوں تک نہیں رکی بلکہ قلوب تک پہنچی۔ جیسے ہی قلب مولا عباس تک یہ صدائے دل نشیں پہنچی کہ لا الہ الا اللہ، جیسی یہ صدا پہنچی تو قلب عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ صدا جا کر نقش ہو گئی، اور اس کلمہ توحید نے مولا عباس کے گھر میں جگہ کر لی۔ اور یہی وہ کلمہ تھا کہ آخری وقت تک مولا عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری دم تک ساتھ دیتے رہے، کہ جس کے بارے میں حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں، کربلا کی سرزمین پر دیکھیں کس طرح سے نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سرزمین کربلا پر نقش الا اللہ کا کلمہ لکھا، اور گویا سطر عنوان نجات ماں نوشت، گو کہ ہماری کامیابی کا ایک نسخہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا کیا۔ یہ جو کلمہ مولا حسین نے لکھا، ساتھ ساتھ مولا عباس بھی موجود ہیں، اور یہ کلمہ جو لکھ رہے ہیں مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وہی صدا ہے جو مجسم ایمان، مجسم تقوی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ولادت کے وقت مولا عباس کے گوشہائے مبارک میں یہ صدائے دل نشیں ڈالی تھی۔ اب یہ ولادت کا ایک منظر ہے۔ ایک منظر یہ ہے ولادت کا کہ مولا عباس جب اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو اپنی چشمہ مبارک کو نہیں کھول رہے، جس طرح مولا علی ابن ابی طالب جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اپنی چشمہ مبارک کو آپ نے نہیں کھولا جب کھولا کہ جب رسول خدا کی زیارت نصیب ہوئی، جیسی آغوش رسالت میں فوراً چشمہ مبارک کو کھولا۔ اسی طرح مولا عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ ثانی حیدر ہیں، اسی لیے علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا، لیکن جیسے ہی گرمی آغوش امامت کا احساس کیا فوراً چشمہ مبارک کو کھولا، اور فوراً زیارت حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے مشرف ہوئے مولا عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام۔ سبحان اللہ آغا،
چھاگا میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مولا عباس کے نام کے معنی کیا ہیں اور مولا علی نے نام کیوں رکھا؟ جی، مولا عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے معنی جو مشہور ہیں معاشرے میں، جو ہم سنتے آ رہے ہیں، وہ ہے کہ عباس یعنی شیر. شیر کو عباس کہا جاتا ہے عربی میں، لیکن اگر دقیق معنوں کی طرف جائیں تو ہر شیر کو عباس نہیں کہتے، بلکہ عباس تو اس شیر کو کہا جاتا ہے کہ جسے دیکھ کر دوسرے شیر فرار کر جائیں، اس شیر کو عباس کہا جاتا ہے. یعنی عباس وہ شیر ہے کہ میدان میں مختلف شیر موجود ہیں، لیکن جیسے ہی عباس آئے، وہ شیر آیا، اس کو دیکھ کر تمام شیر فرار کر جائیں، اس شیر کو عباس کہتے ہیں. اس شیر کو عباس کہا جاتا ہے. کسی نے کیا خوب کہا، وَاسْمُهُ العباس وَهُوَ اسم الاسد. اسمه العباس وَهُوَ اسم الاسد وَهُوَ الاشجع ان كان في الحرب شد. مولا عباس کے بارے میں کہ ان کا نام عباس ہے، اور عباس تو شیر کا نام ہے، لیکن بھائی شیر بھی کون سا شیر؟ ایسا شیر کہ جب یہ میدان میں اتر جائے تو اس جیسا شیر پھر پورے میدان میں کسی کو دکھائی نہ دے، ایسا شیر. اب دیکھیں آپ، مولا نے، اگر دیکھا جائے، مولا نے یہ نام کیوں رکھا عباس؟ یہ نام کیوں رکھا؟ اب تاریخ دانی کہتے ہیں وَكَانَ سَمَّاهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِالْعَبَّاسِ لِعِلْمِهِ وَشُجَاعَتِهِ وَسَطْوَتِهِ وَعُبُوثَتِهِ فِي قِتَالِ الْأَعْدَاءِ وَفِي مُقَابَلَتِهِ الْخُصُومِ. مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے یہ نام اس لیے رکھا کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ جو چاند سا مولود ہے، مولا دیکھ رہے ہیں مستقبل میں کہ اس کے علم کی کیا کیفیت ہے، اس کے شجاعت کی کیا کیفیت ہے، اس کے نڈر پن کی کیا کیفیت ہے، اس کی بہادری کی کیا کیفیت ہے، اس کی سطوت کی کیا کیفیت ہے. مولا دیکھ رہے تھے. اس وجہ سے اب دیکھیں نا، کیونکہ ابھی تو مولا عباس مولود ہیں، کوئی جنگ نہیں لڑی، کسی میدان میں حاضر نہیں ہوئے، لیکن مولا کائنات کی چشمائے مبارک کیونکہ بابصیرت ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہوگا. آپ نے نام رکھا کیا؟ عباس. اب آپ دیکھیں کہ عباس جو مولا نے نام رکھا، جب حضرت عقیل سے کہا کہ میرے لیے ایک ایسی خاتون کو ڈھونڈو جس کا تعلق شجاع خاندان سے ہو، تو یہ شجاع خاندان کون تھا؟ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ جس خاندان سے تعلق رکھتی تھیں. تاریخ میں جو نام آئے ہیں نا، اس میں ایک نام ہے عروہ بن عتبہ اور ابن طفیل اور عامر بن مالک. یہ تین فنون حرب و جنگ کے ماہرین تھے. اور یہ تین کون شخصیات ہیں؟ یہ تین شخصیات حضرت ام البنین کے اجداد میں سے ہیں، آپ کے ددیال کی طرف سے ہیں یہ تین شخصیات. عامر بن مالک، عامر بن طفیل اور جو نام آپ کی خدمت میں پیش کیا عروہ بن عتبہ. یہ تین بہادر ترین افراد تھے. ان کو تمام فنون حرب و جنگ آتے تھے. ان کو معلوم تھا تلوار کس طرح چلتی ہے، کب چلانی ہے، کیسے چلانی ہے، نیزہ کیسے چلانا ہے، دفاع کیسے کرنا ہے. اب دیکھیں ننیال کی طرف سے حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی کیفیت یہ ہے. ددیال کی طرف سے ہیں جد، یعنی والد گرامی کون ہے؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جنہوں نے فنون حرب و جنگ کس سے سیکھے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. مولا کائنات کی شجاعت کے بارے میں کیا ملتا ہے کہ جب امیر شام نے ایک شخص کو کہا، ترماہ کو، جو مولا کے صحابی تھے، ان کو کہا کہ جا کر علی ابن ابی طالب کو بتا دو کہ میں نے بہت بڑا لشکر تیار کر لیا علی کے خلاف. تو ترماہ نے فرمایا کہ کیا مطلب، تم نے اگر لشکر تیار کر لیا تو میں کیا خبر دوں؟ تم ڈرانا چاہتے ہو؟ بھائی یہ تو ایسے ہی ہے جیسے تم سمندر میں تیرتی ہوئی مچھلی کو پانی سے ڈراؤ. سمندر میں تیرتی ہوئی مچھلی کو پانی سے ڈراؤ تو وہ ڈرے گی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا کام ہی یہی ہے. جس طرح سمندر میں تیرتی ہوئی مچھلی کا کام ہی ہے کہ وہ سمندر میں تیرے، اسی طرح علی ابن ابی طالب کا ایک اہم ترین کام کیا ہے کہ وہ خدا کے دشمنوں سے جہاد کریں، جنگ کریں. اب ننیال کی طرف سے حضرت ام البنین کا خاندان، ددیال کی طرف سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس مولود کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس کی شجاعت کے، اس کے علم کے، اس کی بہادری کے، فنون حرب و جنگ کی اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ آپ دیکھیں تربیت کس سے پا رہے ہیں آپ؟
آپ تربیت پا رہے ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے. پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسین کے ساتھ ساتھ آپ رہتے تھے, اور خصوصیت کے ساتھ روایت میں یہ ملتا ہے کہ مولا عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام مولا حسین کے ساتھ ایسے ہوتے تھے جیسے ان کا سایہ, بالکل ساتھ ساتھ ہوتے تھے. ان کو پتہ ہے کہ جنگ کس طرح لڑنی ہے, ان کو پتہ ہے کہ علم کے میدان میں کس طرح اترنا ہے, ان کو پتہ ہے شجاعت کے میدان میں کس طرح اترنا ہے. میدان صفین میں, جنگ صفین میں مولا عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی شجاعت کی کیفیت کیا ہے. آپ صرف 13 برس یا 14 برس کے ہیں اس وقت, اور جب مولا کائنات نے آپ کو میدان میں اتارا تو آپ نے نقاب لگائی ہوئی تھی, تو لوگ حیران ہوئے کہ یہ کون خوبصورت جوان ہے, یہ کون جوان ہے. تو جب مولا عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام میدان جنگ میں اترے ہیں تو ابو شعثا کر کے ایک نام ہے, وہ مخالفین کے لشکر کی طرف سے تھا. تو جب اس کو کہا گیا کہ تم جا کر لڑو اس جوان سے, اس نے کہا کہ بھائی میں کیوں لڑوں, میرے 7 جوان ہیں, بیٹے ہیں میرے, میں ان کو بھیجوں گا, میں کیوں جاؤں, تم جانتے نہیں میں عرب کا مشہور پہلوان ہوں. تو اس نے ایک بیٹا بھیجا, مولا عباس نے اس کو واصل جہنم کیا. اس نے دوسرا بیٹا بھیجا, تیسرا بیٹا, مولا عباس نے واصل, 7 بیٹے وہ بھیجتا رہا. مولا عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام واصل جہنم کرتے رہے اس کو. اب وہ خود میدان میں اترا, جب وہ خود اترا تو اس 13 سالہ جوان یعنی مولا عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ابو شعثا کو بھی واصل جہنم کر دیا. تو تمام افراد حیران رہ گئے کہ یہ بچہ, یہ جوان, اس کی کیا کیفیت, اس کی شجاعت, اس کی بہادری کی کیا کہنے, فنون حرب و جنگ میں کتنا ماہر ہے یہ مولا عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام. اس وجہ سے مولا عباس کا نام عباس علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا تھا, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مستقبل میں یہ نوجوان اس کے وجود سے کیا بہادری کے کارنامے صادر ہونے والے ہیں. ماشاءاللہ آغا. اگر تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ مولا عباس علمدار کو شہنشاہ وفا کیوں کہا جاتا ہے؟ جی, مولا کو شہنشاہ وفا کیوں کہا جاتا ہے, اس وجہ سے کیونکہ اگر ہم سیرت مولا عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ بات تو مشہور ہے کہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے کس طرح وفا نبھائی, یہ تو بات واضح ہے. آپ اور دیکھیے کہ جس میدان میں مولا عباس علمدار علیہ السلام نے قدم رکھا وہاں پر وفا شعار رہے. اب آپ دیکھیں, دین سے وفا, کیا فرماتے ہیں مولا عباس, انی احامی, کہ میں ہمیشہ دین سے وفادار رہوں گا. دین سے وفا, مولا حسین سے وفا, قبیلے سے وفا. کیسے کہ محملوں کی حفاظت کر رہے ہیں, جب بھی کوئی برا وقت آیا تو سینہ سپر ہو کر جنگ کر رہے ہیں. قبیلے سے وفا, وطن سے وفا, اسلامی مملکت سے وفا, یعنی جس میدان میں بھی آپ گئے, اپنے بھائی سے وفا, مولا سے, اب دیکھیں, مولا سے وفا, اپنے بھائی سے وفا, دین سے وفا, مملکت سے وفا, وطن سے, قبیلے سے وفا. ہر میدان میں مولا عباس وفادار نظر آئے. اس وجہ سے مولا عباس کو شہنشاہ وفا کہا جاتا ہے. ایک وجہ اس کی یہ ہے. بہت خوب آغا. آگے لے کے چلتے ہیں اس پوڈ کاسٹ کو. میرا آپ سے آگے سوال یہ ہے کہ مولا عباس کو غازی کیوں کہا جاتا ہے؟ جی, مولا عباس کو غازی کیوں کہا جاتا ہے جبکہ وہ شہید ہو گئے, جو معاشرے میں ایک مشہور سوال ہے کہ بھئی غازی تو اس کو کہا جاتا ہے جو میدان جنگ میں جائے اور زندہ واپس آئے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مولا عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام جب میدان کربلا میں تشریف لے گئے تو آپ شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے, تو اب آپ کو غازی کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, مولا عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف کربلا کے میدان میں تو شرکت نہیں کی نا جنگ میں, اس سے پہلے آپ جنگ صفین میں رہے. اردو لغت اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو ہم دیکھیں غازی کے کیا معنی ہیں. غازی کے معنی یہ ہیں لڑنے والا, شجاعت کے ساتھ میدان میں حاضر رہے, لڑے اور ایک جنگ کرے. اب صفین کے میدان میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ مولا عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام, ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا صفین کا واقعہ. مولا عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام بھرپور انداز سے جہاد کر رہے ہیں. پھر کربلا میں آتے ہیں, کربلا کے میدان میں بھی جہاد کر رہے ہیں بھرپور انداز سے, ٹھیک ہے نا, وہاں بھی جنگ کر رہے ہیں, یہاں بھی جنگ کر رہے ہیں. تو بس اردو لغت میں بھی اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے نا, صرف جو جنگ کرے اسے غازی کہا جاتا ہے.
جنگ کرنے والے کو غازی کہا جاتا ہے، غزوے میں شرکت کرے غازی کہا جاتا ہے. یہ ہمارے معاشرے میں مشہور ہو گیا ہے کہ جو میدان جنگ میں جائے اور بچ کر واپس آ جائے وہ غازی، اور جو میدان جنگ میں جائے شہید ہو جائے تو اس کو پھر غازی نہیں کہا جاتا. یہ اردو لغت میں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے میں ایک جملہ رائج ہو چکا ہے. عرب معاشرے میں بھی ایسا نہیں ہے، بلکہ جنگجو کو، جنگ کرنے والے کو، جہاد کرنے والے کو غازی کہتے ہیں. اور مولا عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر جہاد کرنے والا کون ہوگا، جس کو فنون حرب و جنگ مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا ہے. جنگ صفین میں آپ بہادری کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں. مولا عباس کو قمر بنی ہاشم کا لقب کیوں دیا گیا ہے؟ قمر بنی ہاشم ایک مشہور لقب ہے مولا عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کا. قمر کہتے ہیں چاند کو. اب دیکھیں، جس خاندان میں معمول کی کیفیت رکھنے والے چہرے والے افراد ہوں، ادھر ایک کوئی خوبصورت جوان آ جائے تو اسے کہا جاتا ہے بھائی چاند جیسا چہرہ ہے. لیکن جس خاندان میں تمام چہرے چاند جیسے ہوں، پھر اس خاندان میں آ کر ایک شخصیت کو، ایک جوان کو کہا جائے قمر بنی ہاشم، تو آپ یہ سوچیں کہ خوبصورتوں میں ایک خوبصورت وہ کیسا خوبصورت تھا کہ جسے قمر بنی ہاشم کا لقب دیا گیا. اب کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے یہ پوچھا کہ قمر بنی ہاشم مولا عباس کو کیوں کہا جاتا ہے چاند. دیکھیں چاند کے کیا کام ہے، چاند کے کیا کام ہے. جس طرح چاند ہے نا، اس کا ایک کام یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر مسافر اپنا راستہ طے کرتے تھے، اپنی سمت طے کرتے تھے. کس کو دیکھ کر؟ چاند کو دیکھ کر. مولا عباس کو بھی چاند کہا گیا. جس طرح مسافر اس چاند کو دیکھ کر ہدایت پاتے ہیں، راستہ طے کرتے ہیں، سمت متعین کرتے ہیں، اسی طرح انسانیت مولا عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ خوبصورت چہرے کو دیکھ کر اپنی زندگی کی سمت متعین کرتے ہیں، اپنی زندگی کے زاویوں کو متعین کرتے ہیں، ہدایت پاتے ہیں. چاند مسافر کو ہدایت دیتا ہے، مولا عباس جیسے چاند مومنین کو ہدایت دیتے ہیں، انسانیت کو ہدایت دیتے ہیں. چاند خوبصورتی کے لیے بھی ہے. چاند کو دیکھا جائے نا، چاند خوبصورت ہے، مولا عباس خوبصورت ہے. چاند ہدایت دیتا ہے، مولا عباس ہدایت دیتے ہیں. چاند تاریکی میں راستہ دکھاتا ہے، مولا عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام گھٹا ٹوپ اندھیروں میں، گمراہیوں کے اندھیروں میں چاند بن کر انسانیت کو راستے دکھاتے ہیں.